نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں وضو کے متعلق باقی باتیں بیان کریں گے۔ موجودہ مشینی دور میں جہاں ہر طرف فضا میں آلودگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اگر چہرے اور کھلے اعضاء کو نہ دھویا جائے تو کیمیکلز دھوئے اور دھول کی شکل میں چہرے پر جمتے رہیں گے۔ ان کا واحد علاج وضو ہے، چونکہ دھوئے میں کئی خطرناک کیمیکلز مثلاً سیسا وغیرہ ہوتے ہیں جو اگر کچھ عرصے جمے رہے تو جلد کے اور الرجی کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرہ دھونے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے یا پھر ان کے نکلنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین صحت اس بات پر متفق ہے کہ تمام کریمیں اور لوشن چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ خوبصورتی کے لیے چہرے کا کئی بار دھویا جانا بے حد ضروری ہے، لہذا وضو کرنے والوں کو کسی بھی قسم کے کیمیاوی لوشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے چہرے کو بار بار دھویا جائے، اور ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وضو میں 3 دفعہ چہرے کو دھونے کا حکم ہے، تو اس طرح ہاتھوں سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے اور خون کا دوران چہرے کی طرف روا ہو جاتا ہے۔ چہرے کو 3 بار دھونے کی حکمت یہ ہے کہ پہلے چہرے پر پانی ڈال کر میل نرم کرے، دوسرے پانی سے اس کی میل اترے گی اور تیسرے پانی سے چہرہ دھل کر صاف شفاف ہو جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد بھویں پانی سے تر ہو جاتی ہے۔ میڈیکل کے اصول کے مطابق اگر بھووں میں نمی رہے تو آنکھوں کا ایک مرض جس میں آنکھ کے اندر کی رطوبت اور نمی کم یا ختم ہو جاتی ہے، اعصاب کھینچ جاتے ہیں اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، ایسی خطرناک بیماری سے انسان بچ جاتا ہے۔ گرد و غبار جہاں چہرے اور ناک کو متاثر کرتے ہیں، اسی طرح آنکھ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ آشوب چشم آنکھوں کی بیماری کی وجہ یہی گرد و غبار ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں کو دھوتے رہے تو بے شمار امراض سے بچ جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو وضو کیا کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ آنکھوں میں موتیا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا بنیادی علاج یہ ہے کہ انسان صبح صبح اٹھ کر آنکھ کے اندر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو آدمی تہجد کے لیے وضو کرے گا، پھر فجر کے لیے وضو کرے گا، تو اس کی آنکھوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ الغرض چہرے کا دھونا جہاں دوسرے اعضاء کو فائدہ دیتا ہے، وہاں پلکوں کے گرنے کے مرض کو بھی ختم کرتا ہے، آنکھ کے پپوٹے کے ورم کو بھی ختم کرتا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی میں کھلال کیا جاتا ہے۔ کھلال سے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچے گا تو جڑیں مضبوط ہوگی اور ہر قسم کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور پانی کے ذریعے بہہ جاتے ہیں۔ اگر داڑھی کا کھلال نہ کیا جائے تو جوؤں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر داڑھی میں پانی رک جائے گا تو وہ گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ چہرے کے بعد کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں۔ جسم کا یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس حصے کو پانی اور ہوا نہ لگے تو بے شمار دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کوہنی پر 3 قسم کی بڑی بڑی رگیں ہوتی ہے جن کا تعلق بالواسطہ دل، دماغ اور جگر سے ہے۔ جب ہم کوہنی تک ہاتھ دھوئیں گے تو ان تینوں اعضاء کو تقویت پہنچے گی اور وہ امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر جمع شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے جوڑ
اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔